صدر جمعیت جیسا ہو، ارشد مدنی جیسا ہو۔ تو وہ جزیہ جو طلب کرتے ہیں وہ اس حفاظت کا ٹیکس لیتے ہیں جو رعایا کے مال اور جان کی حفاظت کی وجہ سے عائد ہوتا ہے، تو وہ جزیہ لیا گیا ہے۔ جزیہ ٹیکس ہے، ہر زمانے میں ہر حکومت رعایا سے ان کی حفاظت کے مصارف لیتی رہی ہے، جس کو تم لگان کہو، جزیہ کہو یا اور کوئی لفظ کہو، ٹیکس وغیرہ کے طور پر، انکم ٹیکس ہو، مال کا ٹیکس ہو، یہ چیز احانت کی نہیں ہے بلکہ مصارف کی ہے۔ اگر یہ مصارف حکومت نہ لے گی تو جو انتظام حکومت کے واسطے لازم ہے، چوروں کے روکنے کا، ڈاکوؤں کے روکنے کا، امن و امان کے قائم کرنے کا، وہ بغیر نقد کے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رعایا سے کوئی مال وصول کرے، اس کو تم عشر کہو، زکوٰۃ کہو، اس کو ٹیکس کہو، جزیہ کہو، مختلف الفاظ ذکر کیے جائیں۔ تو اس واسطے اسلام نے بھی لوگوں کی حفاظت کے واسطے، کیونکہ اسلام نے غیر مسلموں سے جہاد کرنا یعنی دشمنوں سے مقابلہ کرنا، فوج کشی کرنا، اس کو واجب نہیں کیا۔ مسلمانوں سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم فوج میں بھرتی ہو، جہاد کے واسطے نکلو، دشمنوں سے مقاتلہ کرو، مگر کفار سے، اہل ذمہ سے یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مسلمان جا کر کے میدان جنگ میں اپنی جان کو پیش کرے گا، دشمن کے سامنے مقاتلے کے واسطے، مگر ذمیوں کو نہیں لے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے فوج میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دشمن سے مقاتلے کو قبول کیا، ان سے جزیہ نہیں لیا، جزیہ ان سے اٹھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ سیرت میں مذکور، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جزیہ کسی تفضیل کے، توہین کے واسطے نہیں ہے۔ آج بہت سے جاہل لوگ، مخالف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام غیر مسلم لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، ان سے جزیہ لیتا ہے۔ یہ چیز ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ جزیہ تحقیر اور تذلیل کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ان کی حفاظت کے مصارف وصول کیے جائیں گے، اور بغیر اس کے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون سے یہ مطلب نکالنا
کہ غیر مسلموں کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں وہ لوگ جو کہ مقابلہ کرتے ہیں، اس مقابلے کی وجہ سے ان کو کہا گیا وہ ہم صافرون، جزیہ لینا چاہیے، ان سے لگان وصول کیا جائے گا سب کے تحفظ کے واسطے۔ خیر، تو بتانا یہ کہ اہل عرب جو زبان عربی سے واقف تھے، ان کا انکار کرنا اسلام سے یہ محض عناد، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اسلام لائیں یا مقتول ہیں، بخلاف اہل عجم کے، اہل کتاب کے، ان سے جزیہ دیا جائے گا، ان کو امن دیا جائے گا، اور تمام وہ معاملے ذمہ کے ساتھ کیے جائیں گے جو کہ مسلمان رعایا کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اسلام کے اخلاق، اعمال، اسلام کے امن اور امان کو دیکھ کر اسلام کے طرف راغب ہوں۔ تو یہ حقیقتاً اصلاح کے واسطے، اور یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر کامیابی ہوئی ہے، ایام جنگ میں آدھی تیاری بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ بدر سے لے کر کے حدیبیہ تک، سن 6 ہجری تک جنگ کا زمانہ رہا، وائلنس کا قریش کے ساتھ۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی ہوئی، صلح کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں۔ صلح نامہ ہے 10 برس کے واسطے، آپ واپس ہوئے تو راستے ہی میں یہ آیت گزرتی ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك۔ تو راستے ہی میں ابھی پہلی منزل میں ہے یہ آیت اتری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اَوَ فَتْحٌ هُوَ يَا رسول اللہ، یہ صلح جس کے اندر ذلت اختیار کی گئی ہے، وہ شرطیں مانی گئی ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو ذلت ہے، اس کو پوچھتے ہیں اَوَ فَتْحٌ هُوَ، واقع میں ہے فتح۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 2000 تک نہیں کر سکے۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے اوپر جو چڑھائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی مردم شماری 1500 1500 ہے۔ اگر بچے اور عورتیں وغیرہ شمار کی جائیں تو ممکن ہے کہ 3000 سب کو ملا کر کے، مگر 2 برس کے اندر صلح حدیبیہ کرنے کے بعد سن 6 میں صلح ہوئی ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جاتی ہے، فتح مکہ کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ 2 برس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان مجاہدوں کی تعداد 10,000 ہے۔ 2 برس میں 10,000 ہو گئے مسلمان، اور وہاں 6 برس میں 2,000 نہیں،
یہ ہزار وہ مشکل. اسی وجہ سے کہ صلح کی وجہ سے اختلاط ہوا مسلمانوں سے اہل مکہ کا اختلاط ہوا، مسلمانوں کے اخلاق اعمال طریقے دیکھ کر کے ان کو خود رغبت ہوئی. بڑے بڑے مونڈ قریش کے جو سخت دشمن تھے وہ خود بخود اسی 2 برس کی مدت میں اپنا وطن چھوڑ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام لاتے ہیں. انہی میں سے حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، انہی میں سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور بہت سے حضرات خود بخود آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو کارنامے مسلمان ہونے کے بعد کیے ہیں وہ تاریخ میں مخفی نہیں. تو فتح کے کرنے کا عمدہ طریقہ صلح ہے، میل ملاپ ہے. میل ملاپ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہندوستان میں بھی جب سے تم نے تقسیم ملک کیا تب سے ترقی مسلمانوں کی کم ہو گئی، اور جب تک میل ملاپ تھا بہت زیادہ مسلمان بڑھتے رہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. الناس سے المشرکون من العرب مراد، واما الاخرون فانما یقاتل معهم حتی یعطوا الجزیہ او یسلموا. ایک توجیہ یہ ہے کہ الناس سے مراد مشرکین عرب. دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه المقالہ قبل ان تنزل هذه الآیات قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ آیت نازل ہوئی سورہ برات. سورہ برات نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے واقع ہونے. غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے. تو وہ ارشاد جو امرت ان اقاتل الناس یہ ابتدا میں ہے، اور جزیے کا حکم واقع ہوا ہے اخیر میں. تو اس واسطے یہ حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ یہ علی عمومہ منسوخ ہے آیت جزیہ کی وجہ سے. اس واسطے اس سے استدلال اس امر کے اوپر کہ اسلام اجبار کو اکراہ کو جاری کرتا ہے درست نہیں ہوگا. یہ برادر مولوی صدیق احمد صاحب دمکاوی دریائے نیل کے سیلاب میں بہہ جا رہا ہے. کہاں ہے صدیق احمد دمکاوی؟ ہاں آپ ہیں؟ ہاں ان کے دائیں کون ہے؟ ہاں ابھی سو رہا تھا. دائیں والے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو بہت دور ہیں. ان کے دائیں بائیں کون؟ ہاں صاحب یہ سو رہا تھا. کیا کہتے ہیں اس کے بائیں طرف کون؟
اچھا چلیے چلیے، ہو گئی شہادت، اٹھیے جلدی جلدی اٹھیے، جلدی اٹھیے، اٹھ جائیے کہ ہاں شہادت ہو گئی، چلیے چلیے۔ وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، ابھی ہم کو اس کے اندر اور بھی بحث کرنا ہے، وقت ہو گیا، بہت اچھا، پھر بات بکری اور بھیڑیا دونوں ساتھ رہتے تھے، نہ بکری ڈرتی تھی بھیڑیے سے، نہ بھیڑیا ظلم کرتا تھا بکری، مگر آج اس نے بکری کو پھاڑ کھایا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں، یہ اس کا استدلال تھا۔ یہ کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ میں نے اسی وقت قدم بند کر لیا، اپنی یادداشت میں وہ وقت اور دن لکھ لیا، تو رات کو جب میں دمشق میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسی وقت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سے واقعات ہیں عمر بن عبد العزیز کے، انتہائی عدل اور انصاف کے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کے متعلق ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ خلیفہ ہونے کے بعد وہ کیا کرتے تھے گھر میں جا کر کے، تو وہ کہتی ہے کہ جب سے وہ خلیفہ ہوئے کبھی ان کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں، یعنی ہم بستری بیوی کے ساتھ کریں، جب عشاء کے بعد گھر میں داخل ہوتے تھے تو سیدھے جانماز پر جاتے تھے اور جا کر کے نماز شروع کر دیتے، نماز پڑھتے ہوئے روتے جاتے تھے اور اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے تھے کہ پروردگار تو نے اپنے مخلوق کا بوجھ میری گردن میں ڈالا ہے، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو اگر میری مدد کرے گا تب تو میں کر سکتا ہوں، یہ کہتے تھے اور روتے تھے۔ کبھی روتے روتے سجدے میں آنکھ لگ گئی تو لگ گئی، نہیں تو صبح تک یہی حالت ہے۔ دوپہر کے وقت ظہر کے وقت تھوڑی دیر سویا کر، تو ان کے واقعات بہت سے ذکر کیے گئے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نہایت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوئے ہیں، اسی واسطے ان کو مجدد قرن ثانی کہا جاتا ہے۔ مجدد اول اویس قرنی، مجدد ثانی عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو بہت فروغ دیا ہے، تو اسی میں عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک گورنر عدی ابن عدی کو یہ لکھا ہے، ان للایمان فرائض و شرائع و حدوثا و سننا، ایمان کے لیے چاروں چیزیں، ان کو اب ہم کل کو انشاءاللہ عزیز رحمت اللہ علیہ حکم فرماتے ہیں اپنے عامل کو، اپنے والی کو، عدی ابن عدی کو لکھتے ہیں ان للایمان فرائض،
وشرائع وحدودا وسننا. ایمان کی 4 چیزیں ایمان کے لیے ثابت کی. فرائض وہ اعمال ہیں جو کہ فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں پر، جن کا چھوڑنا درست نہیں ہے. اور شرائع جمع شریعت کی وہ عقائد ضروریہ ہیں کہ جن کا موجود ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حدوداً حد منع کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ ممنوع ہیں شریعت اسلامیہ میں. اور سنن وہ طریقے ہیں جو کہ واجب نہیں ہیں مگر وہ باعث خیرات اور برکات کے ہیں. تو ایمان کے لیے 4 قسم کی چیزیں ثابت کی اور اس پر فرماتے ہیں کہ من استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان. تو معلوم ہوا کہ ایمان کامل ہوتا ہے اور غیر کامل ہوتا ہے. ایمان میں زیادتی اور کمی کا ہونا اس سے ثابت ہوا. تو یزید و ینقص جو ترجمہ کہا تھا وہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ کلمہ من استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان محل استدلال ہے. ترجمہ ثالثہ یعنی یزید و ینقص اس سے ثابت ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ قول و فعل بھی ہو جائے گا. فإن أعج فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. اگر میں زندہ رہا تو میں قریب ان چیزوں کو ظاہر کروں گا، بتلاؤں گا. چونکہ امور مہمہ کے ساتھ یہ مشغول رہتے تھے. اس وقت تک بیان نہیں کیا. اجمالی طور پر لوگوں کو معلوم تھا اور تفصیل ہی کو انہوں نے مؤخر کیا ہے. ایمان میں اجمال بھی کافی ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کسی شخص سے مطالبہ ابتدا میں کیا جاتا ہے ایمانی اجمالی کا، خصوصاً وقت قتال میں دشمن سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، یا اتنا کہہ دو کہ اسلم تو میں ایمان لے آیا. اتنے پر کفایت کیا جاتا. تو اجمالاً سب کو معلوم تھا. تفسیر کو کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو بیان کروں گا اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو تمہاری مفارقت کا کوئی رنج نہیں ہے. مرنے پر اس شخص کو صدمہ ہوتا ہے کہ جو فراق جدائی سے گھبراتا ہوں. ان کو لوگوں کے پاس مخلوق کے پاس رہنا اس کے وجہ سے کوئی گھبراہٹ نہیں تھا. تو اس واسطے کہتے ہیں کہ فما انا علی صحبتکم بحریص، مجھ کو کوئی غم نہیں ہے. بہرحال استدلال اسی سے ہے من لم یستکملها لم یستکمل ایمان. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اصلاح کی ہے انہوں نے
اولین کام انہوں نے یہ کیا کہ بیت المال میں جو پہلے خلفائے بنی امیہ نے تصرف کیا تھا، بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے اموال بیت المال اسلامی میں سے لے کر قبضے میں کیے تھے، انہوں نے ان تمام اشیاء کو واپس کیا ہے بیت المال میں۔ جن کی بیوی عبد الملک ابن مروان کی بیٹی تھی، یہ بھتیجے ہیں عبد الملک ابن مروان کے، بیٹی کو عبد الملک نے ہار دیا تھا کئی لاکھ اشرفی کا، تو اولین چیز انہوں نے کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے باپ نے تجھ کو جہیز میں یہ ہار دیا تھا، یہ بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا مال ہے، اس کو واپس کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا دیا ہوا تو نہیں ہے، میرے باپ نے مجھ کو دیا تھا، تم مجھ سے کیوں اس کو واپس کراتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو واپس نہیں کرتی ہے تو میں تجھ کو طلاق دوں گا اور میری اور تیری معانست اور مجتمع ہونا بند ہوگا۔ تب وہ گھر آئی اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ ہاتھ دینا گوارا ہے مگر تم سے مفارقت گوارا نہیں۔ سب سے پہلے یہ کام کیا، واپس کرایا بیت المال، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے پاس بنی امیہ میں سے کوئی مالیت اور جائیداد نہایت زیادہ تر عدل اور انصاف کو انہوں نے جاری کیا۔ اس وقت تقریباً 2 برس زندہ رہے لوگوں نے زہر دے دیا بنی امیہ نے، مگر اس مدت کے اندر بہت کچھ کام کر گئے۔ تو اسی وجہ سے ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مدعا کے ثابت کرنے کے لیے آیات کو یا احادیث کو پیش کرنا چاہیے تھا، یا غایت ما فی الباب کسی صحابی کا قول ذکر۔ یہ تو تابعی ہیں عمر بن عبد العزیز، ان کے قول کو جو کہ انہی کا قول ہے، بعضا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتا ہے، کوئی تابعی جناب رسول اللہ یا صحابی کا قول نقل کرتا ہے، وہ مقام استدلال پر پیش کیا جاتا ہے۔ قول یہاں پر ہے تابعی کا، نہ وہ رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی صحابی کا قول ہے۔ یہ استدلال کے اندر کیسا پیش کرنا، اس کو میں نے عرض کیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے پائے کے بزرگ ہیں کہ جن کا قول فتویٰ وہ بھی قابل استدلال سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے تقویٰ اور کمال تدین کا بہت بڑا ثبوت پیش کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو استدلال میں پیش کیا گیا۔
وقال ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى. خطاب کیا گیا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کیفیت احیاء موتا کی. ارنی کیف تحیی الموتى، مردے کو آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں. تو سوال یہاں پر ہے کیفیت احیاء موتا سے. مگر جناب باری سبحانہ و تعالی خطاب کرتا ہے اولم تؤمن. اولم تؤمن کے تو یہ مانے ہوئے کہ تم ہمارے احیاء موتا پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اتحیی الموتى. اگر یہ کہتے کہ یا رب اتحیی الموتى تب کہا جا سکتا تھا کہ اولم تؤمن. احیاء موتى بھائی اب اس وقت میں نہیں کھا سکتا، اس وقت اگر کھاؤں گا تو یہ ارشاد کی اولم تؤمن مناسب ہوتا اگر سوال ہوتا احیاء موتا سے. سوال ہے کیفیت احیاء موتا سے. تو اس واسطے اشکال کیا گیا ہے کہ کیوں کہا گیا اولم تؤمن. جواب اس کا یہ ہے کہ سوال کیفیت ہی سے واقع ہو رہا ہے. کیفیت کا سوال کرنا کبھی نفس شے کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، تو جواب میں وہ کہتا ہے دکھلا تو کیسے مجھے مارتا. تو جو کہنا اس کا کہ دکھلا تو کیسے مارتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مجھ کو مار نہیں سکتا، انکار کرنا ہے. تو سوال عن الکیفیہ کبھی انکار عن الشیء کا مرادف ہوتا ہے. فمن انتم انا نسینا من انتم وریحکم من ای ریح الاحاصر اتقتلنی والمشر فی مضاجعی ومسنونۃ ذوق کانیاب اغوال اتقتلنی. یہاں پر انکار کرنا ہے، تو مجھ کو قتل کیسے کر سکتا ہے. اتقتلنی بمعنی کیف تقتلنی والحال ان المشر فی المضاجع. تلواریں مشروفی ایک جگہ کا نام ہے مشروف، وہاں کی تلواریں نہایت تیز ہوتی تھی. اتقتلنی کیا مجھ کو تو قتل کرے گا. حالانکہ مشروفی سیوف مشروفی میرے مزاجے ہیں، میرے سونے کی بستر ہیں، میرے بستر پر یہ تلواریں مشروفی رہتی ہیں. وہ مسنونۃ ذوق اور ریمار نیزے ازرق نیلے رنگ والے جو کہ انیاب اغوال بھوتوں کے دانتوں کی طرح سے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے اتقتلنی. یہاں استفہام کیا جاتا ہے انکار کرنے کے واسطے، تو مجھ کو قتل نہیں کر سکتا.
تو اسی طرح سے یہاں پر جو کہا گیا ہے ارنی کیف تحیی الموتى، اگرچہ سوال کیفیت سے کیا جا رہا ہے، مجھ کو دکھلائیے آپ کس طرح سے زندہ کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ کلام بسا اوقات عرف میں انکار شرع کے واسطے بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں عموماً ارنی کیف تضربنی، کیف تضربنی کہنا انکار ہے ضرب کا۔ جناب باری سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبروں کو اعتراضوں سے شبہات سے بچانا چاہتا ہے۔ لوگ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کے احیاء اور اماتت میں شبہ تھا، جب تو کہا ارنی کیف تحیی الموتى، تو اس شبہ کے ازالے کے واسطے یہ کہا گیا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، تم کو یقین نہیں ہے میرے احیاء موتیٰ پر؟ تو فرماتے ہیں بلا، مجھ کو یقین ہے۔ بلا کلمہ ایجاب کا ہے، نفی کے بعد نفی کو اس بات نہیں کرنا ہے بلکہ نفی کو منقلب بالاثبات کرنا ہے۔ علم یات زیدون، تو اگر جواب میں کہا نعم تب تو یہ مانے ہو کہ نہیں آیا، اور اگر کہا جائے بلا تو اس کے معنی ہے کہ بلا قد جاء۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا اے بلا آمنت بإحیائک وإماتتک ولیکن لیطمئن قلبی، مجھ کو یقین ہے آپ کے احیاء اور اماتت پر، مگر میں تو چاہتا ہوں کہ میرے قلب کا اطمینان زیادہ ہو جائے۔ اطمینان ہے زیادت یقین کا نام۔ ایمان کے واسطے علم الیقین کافی ہے۔ یقین کے 3 درجات ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین تو وہ علم استدلالی ہے کہ جس کے اندر کوئی شبہ باقی نہ رہے، احتمال نقیض کا بالکل نہ باقی رہے۔ اذعان ان النسبة واقعة او ليست بواقعة بحيث لم يبق احتمال النقيض، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور عین الیقین، جبکہ اس سے زیادہ یقین بڑھ جائے، علم الیقین سے زیادہ بڑھ جائے، اس طرح سے کہ اپنے آنکھوں سے دکھائی دینے لگے۔ اگر کسی چیز کا یقین اتنا ہو گیا کہ آپ نے دوسروں پر اس کو دیکھ لیا، النار محرقۃ کا اگر علم ہے بالاستدلال، یقین ہے، شبہ ہے، تو علم یقین ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا آنکھوں سے کہ آگ جلا رہی ہے لکڑی کو، پھوس کو اور چیزوں کو، تو اب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا تو النار محرقۃ کا علم عین الیقین ہو جائے گا، مشاہدہ ہو گیا۔ دلیل سے تو
علم اور یقین تھا اور مشاہدے سے یہ یقین اور زیادہ ہو گیا. اب یہ عین الیقین ہے. مگر مشاہدہ پھر گئے. ہم نے دیکھا کہ نار نے لکڑی کو جلا دیا، مکان کو جلا دیا. دوسروں میں جلانا دیکھنا، محسوس کرنا، یہ عین الیقین کا مرتبہ پیدا کرتا ہے. اور اگر دوسرے کے علاوہ اپنے اوپر مشاہدہ ہو، آپ نے اپنی انگلی آگ میں ڈال دیا اور جلنے لگی، تو النار محرقۃ کا یہ حق الیقین ہے. مشاہدہ فی النفس کرنا یہ نہایت قوی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے مثلا ایک شخص پانی کو جانتا ہے کہ یہ پیاس کو بجھانے والا ہے، دلائل سے جانتا ہے، تو یہ علم الیقین ہوگا. اور اگر دوسرے کسی شخص کو دیکھا پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا، پانی ہم نے اس کو پلایا، اس کا تڑپنا بند ہو گیا، تو اب پانی کا قاطع جمع ہونا، پیاس کو دور کرنا، یہ عین الیقین ہوگا، مشاہدہ فی الغیب. اور اگر آپ کو پیاس بڑے زور کی لگی ہوئی تھی، یہ تڑپ رہے تھے، آپ کو کسی شخص نے پانی لا کر کے پلا دیا اور آپ کی پیاس جاتی رہی، تو یہ حق الیقین ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر نسبت حکمیہ کا یہ علم ایسا ہو کہ اس کے خلاف کا احتمال باقی نہ رہے، تو یہ علم الیقین ہے. اور اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے غیر میں، تو وہ عین الیقین ہے. اور اگر مشاہدہ ہو جائے اپنے نفس میں، تو وہ حق الیقین ہے. یہ تینوں درجات ہیں یقین کے، مگر ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہے. بڑا ہونا اطمینان قلبی زیادہ پیدا کرتا ہے. یقین میں تو اطمینان قلبی ہوتا ہے کہ جانب مخالف کا احتمال باقی نہ رہے، مگر عین الیقین میں علم الیقین سے زیادہ تر اطمینان ہوتا ہے، اور حق الیقین میں عین الیقین سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ. یہ فرمانا ان کا اس واسطے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین نہیں ہے جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کے محیی اور ممیت ہونے کا. بغیر اس کے تو ایمان ہی نہیں متحقق ہو سکے. جناب ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ یقین کے اندر زیادتی ہو جائے. فرماتے ہیں ولیکن لیطمئن قلبی اے لیزداد ایمانی بطمانینۃ القلب. اچھا صاحب، بہرحال کئی چیز نکالتے. وقال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اجلس بنا نؤمن ساعة.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں سے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قابل اطمینان صحابی ہیں. یہ اپنے بعض تلامید سے کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتا. تو نؤمن سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک ان کو ایمان نہیں حاصل ہوا ہے، ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں. اگر ان کے اندر ایمان نہیں تھا تو کس طرح سے اس قدر قبولیت حاصل کرتے؟ اس کے تو معنی یہی ہوں گے کہ نزدد ایمانا ساعتا. مومن کہنا ازدیاد کے واسطے ہے. ہمیشہ کسی چیز کے تذکرے کی وجہ سے انجلا زیادہ اور کم ہوتا ہے. تو اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع. کسی چیز کو بار بار ذکر کرنے کی وجہ سے انکشاف اور یقین زیادہ بڑھتا ہے. تو اسی پر انہوں نے کہا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتا اے نزدد فی الایمان ساعتا. ہمارا ایمان اور زیادہ ہو جائے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تو امور ایمانیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ذات، اللہ تعالیٰ کے افعال اور اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرہ، اہل اللہ کے تذکرے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. وہ زیادتی اور قوت اسی کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ذکر فرما رہے ہیں. نفسی ایمان تو حاصل کر. اس سے ترجمہ دیکھا یزید و ینقص بہت اچھی طرح سے ظاہر ہوتا. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ الیقین الایمان کلہ. لفظ کل سے ہمیشہ تاکید ذوات اجزاء کی جائے.